السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاید اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج دو بڑے اہم موضوعات پہ آپ سے بات چیت کرنی ہے، آپ کو کچھ معلومات شیئر کرنی ہے۔ ایک آپ کو بتایا کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور اجلاس میں قائد ایوان یعنی کہ نئے وزیر اعظم کا جو ہے وہ انتخاب وہ ہو گیا، اور شہباز شریف جو ہیں وہ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ صحافی اسد طور کے حوالے سے آج ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا 5 روز کے ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد، اور مزید جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دی گیا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پہ بات آپ سے کرنی ہے کہ کیا عدالتی معاملات تھے اور کیوں ان کا جو ہے وہ مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہی ریکویسٹ کہ ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کانٹینٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو قیمتی آراء ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ جی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج 201 ووٹ لے کے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ان کا انتخاب ہو گیا ہے، اور ان کے جو مد مقابل تھے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے عمر ایوب، انہوں نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یعنی شہباز شریف اب قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے جب انتخاب ہوا قومی اسمبلی میں، تو تقریباً انتخاب کے بعد انہوں نے گھنٹہ 1.5 جو ہے وہ تقریر کی، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا جناب، طلباء کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کسانوں کے لیے ہم یہ کریں گے، ہمالیہ جیسے جناب چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو یہ بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب کی وہ باتیں ہیں جو وہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہی گھسی پٹی ان کی تقریر تھی جو انہوں نے ریپیٹڈلی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی مرتبہ کی ہے۔ کوئی اس میں بڑی ویژنری جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنے جو ہیں جو سن رہے تھے ان کے، یا پوری قوم جو سن رہی تھی ٹی وی چینل کے تھرو، وہ بڑی امپریسو سپیچ ان کی نہیں ہے۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑی کوئی امپریسو سپیچ نہیں تھی، اور وہ ریپیٹڈلی وہی کلیم بار بار کر رہے تھے جو اس سے پہلے وہ ایون جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی بہت سی وہ باتیں ایسے کرتے تھے، یا جب آخری مرتبہ وہ وزیر اعظم رہے 2022-23 میں تب بھی وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی سپیچ سے جو ہے وہ چند ایک میں نے جو بڑے اہم نقطے جو اٹھائے ہیں جو میری نظر میں بڑے اہم ہیں ان کی پوری 1.5 گھنٹے کی سپیچ میں، جناب وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تو آپ سے یہ شیئر کروں کہ 342 کا ہاؤس ہے، تو 201 اگر ان کو ملے اور 92 عمر ایوب صاحب کو، تو یہ 293 ہو گئے۔ اب باقی جو 49 سیٹیں ہیں ان میں ظاہر ہے کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی ہیں، کچھ بی این پی مینگل، انہوں نے بھی کیونکہ پروٹیسٹ کیا ہے، ایز ٹوکن آف پروٹیسٹ انہوں نے ووٹ کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی یا مائنورٹیز کی، یہ وہ سیٹیں باقی جو ان کو نہیں دی گئی۔ تو اس میں کچھ ایسی سیٹیں بھی ہیں 5-6 جو ایک ہی یعنی ایم این اے 2 سیٹوں پہ جیتا ہوا تھا، وہ بھی ان کو چھوڑنی پڑی، تو اس وجہ سے بھی یہ سیٹیں جو ہیں وہ کم ہیں، تقریباً 50 کے قریب یعنی ووٹ جو ہے وہ ڈالا ہی نہیں گیا، تو یہ بھی ایک اس میں تھی۔ اچھا شہباز شریف صاحب کی تقریر کی طرف آتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب 80,000 ارب روپے کا قرضہ ہے ہم پہ، 80,000 ارب پاکستان کی قوم پہ اس وقت قرضہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 2300 ارب جو ہے وہ بجلی کا گردشی قرض ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، صرف جو ہے وہ بجلی کی مد میں۔ اور وہ شہباز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ جناب بجلی کی وصولی میں ہمیں جو ڈفرنس آ رہا ہے، وہ جو فرق آ رہا ہے، جتنے کی ہم بجلی بیچتے ہیں اور جتنے ہم وصول کرتے ہیں، اس میں 1000 ارب روپے کا ڈفرنس ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات کر رہے تھے جناب بجلی اور ٹیکس چوری جو ہے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا مجھے اب اس ساری جتنی بھی سپیچ ہے، باقی جو بھی ان کی باتیں شاتے ہیں، مجھے یہ سب سے اہم کنسرننگ پوائنٹ لگے ہیں مجھے، جہاں پہ ظاہر ہے کیونکہ آپ پہ جب آپ کا جو ایک آپ پہ قرض ہے اس قوم پہ 80,000 ارب جو وہ گنوا رہے ہیں، اس کے بعد بجلی کی چوری کی بات وہ کر رہے ہیں، ٹیکس کی چوری کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر وہ کہہ رہے ہیں مسائل ہمارے اس وجہ سے ہیں۔ تو جناب والا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، حالانکہ وہ خود کو آج کہہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں سب کو جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، کوئی نہیں، یہ زبان پھسل جاتی ہے، بعض کا لگ ہی جاتا ہے بلیک، حالانکہ جو حالات تھے 8 فروری کو وہ شاید اپوزیشن لیڈر بھی نہ بن پاتے جس طرح کے حالات تھے، لیکن
خیر اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی چوری، ٹیکس چوری اور ملکی قرضہ، یہ مطلب وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ پاتی. ہمیں قرضے اور سود کی مد میں جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ اتنے دینے پڑتے ہیں کہ جو ہمارے فیڈرل جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. یعنی 8,000 کے قریب وہ کہہ رہے تھے، شاید 8,000 ارب اگر میں غلط نہیں ہوں تو، وہ قرضہ اور سود کی مد میں دینا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے پاس شاید 6300 یا 6400 جو ہے وہ کل پیسے ہوتے ہیں NFC وغیرہ دے کے. اب بندہ پوچھے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، یہ جو 2300 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہے صرف بجلی کی مد میں، اب مجھے بتائیں کون کرتا ہے بجلی چوری؟ پرائم منسٹر صاحب، بجلی چوری ہم جیسے غریب یہ جو 95-96% لوگ ہیں اس ملک کے، وہ تو نہیں بجلی چوری کرتے. وہ تو ایک مہینے کا بل اگر وقت پہ جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے تو آ کے میٹر کی تاریں کاٹ دیتے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ جو بجلی چوری ہے یہ ہم جیسے غریب تو نہیں کرتے. اس ملک کے 96-97% جو آبادی ہے، جو لوگ ہیں غریب، وہ نہیں کرتے بجلی چوری، اور وہ ٹیکس چوری بھی نہیں کرتے. ان غریبوں کی تو اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ اپنا مہینے کا جو ہے وہ راشن اچھے طریقے سے چلا سکے، تو ٹیکس چوری تو وہ نہیں کرتے. پھر تو کون کرتا ہے یہ؟ آپ یہ جو مگرمچھ کے آنسو آپ الفاظ میں بہا رہے تھے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر کون کرتا ہے ظاہر ہے. تو اس کے لیے آسان سا فارمولہ ہے کہ جتنے ہمارے حکمران ہیں یہ اپنے گریبان میں جھانکیں. جتنے ٹیکس چور، بجلی چور، ان میں سے اچھی خاصی تعداد تو ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، یہ سارے تو ادھر ان کی میجورٹی ٹیکس چوروں کی اور بجلی چوروں کی تو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے بھائی. تو ان سے کس نے لینا ہے ٹیکس اور بجلی چوری؟ کس نے ان سے جو ہے وہ روکنی ہے؟ ان سے پیسے کس نے نکلوانے ہیں؟ آپ وہ لسٹ ذرا پبلش کریں نا پوری، جیسے آپ اتنے بڑے اشتہار آپ نے دیے نواز شریف صاحب کے لیے، جناب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں سارا کچھ، تو یہ ایک بڑا اشتہار پوری اخباروں کو دے دیں ان ڈیفالٹروں کی جنہوں نے بجلی چوری کی ہے، جن کے ذمے اربوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، وہ ان کے نام دے دیں نا، آپ پبلش کر دیں، آپ اخباروں میں اشتہار دے دیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذمے اتنے ارب روپے ہیں، جن کے ذمے اتنے کروڑوں روپے ہیں جو واجب الادا ہیں بجلی کی مد میں. پتہ چل جائے گا پوری قوم کو. لیکن وہ آپ نہیں کریں گے. وہ آپ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس میں آپ سارے خود ہیں. تو آپ اپنے خلاف ہی کیوں چارج شیٹ جو ہے خود ہی جاری کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے ایسا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکس چوروں کی نہیں معلومات پبلک کریں گے. کر دیں پبلک کہ جناب یہ A to Z یہ لوگ ہیں، ان کے ذمے اتنا ٹیکس ہے، فلاں فلاں انڈسٹری ہے، فلاں فلاں کاروبار ہے، یہ ہمیں اتنا اتنا ٹیکس ان سے ریکوائرڈ ہے، اتنے بلین، اتنے ملین. کر دیں نا پبلک. اشتہار چھاپ دیں ایک اور. کون سا آپ کی جیب سے جانا ہے؟ ٹیکسوں کے پیسے سے جانا ہے نا عوام کے. وہ کر دیں پبلک. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. نہ آپ ٹیکس چوروں کی لسٹ پبلک کریں گے، نہ آپ بجلی چوروں کی جو ہے وہ تفصیلات پبلک کریں گے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میاں صاحب وہ چور تو ان میں سے اکثریت تو ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ لوگ ہیں، آپ کے وزیر مشیر ہوں گے، باقی ممبران میں سے ہوں گے بہت سے لوگ. تو اس لیے آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ قوم پہ جو قرضہ ہے نا، یعنی وہ بڑھتا جائے گا. ٹیکس چوری بڑھتی جائے گی، بجلی چوری بڑھتی جائے گی، گیس چوری بڑھتی جائے گی. اور بوجھ اس کا کس پہ پڑے گا؟ یہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بوجھ عام بندے پہ پڑے. بھائی عام بندے بھی پڑنا ہے بوجھ عام بندے بھی پڑنا ہے. آپ کی تو یشیاں لگی ہیں، آپ کی یشیاں لگی ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ مرتے ہیں، مریں، بھوک سے مرتے ہیں، بے روزگاری سے مرتے ہیں، غربت افلاس سے مرتے ہیں، ایک وقت کی روٹی سے مرتے ہیں. مریں، کیا پرواہ ہے آپ کو؟ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ عمر ایوب جو ہیں، عمر ایوب انہوں نے جب تقریر شروع کی تو ان کی تقریر جو ہے جب 1.5 گھنٹہ تک میاں صاحب بولے اس پہ اپنے انتخاب کے بعد. اس کے بعد عمر ایوب صاحب کے لیے بھی مائک دیا گیا لیکن مائک بند کر دیا. پی ٹی وی نے کوریج روک دی. اب بندہ پوچھے پی ٹی وی جو چلتا ہے یہ ہر مہینے، آپ بجلی کے بل ذرا دیکھیں سارے لوگ، کتنا ٹیکس جاتا ہے ہر مہینے پی ٹی وی کی مد میں، کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے. یہ عوامی ٹیکس خرچوں سے چلنے والا ادارہ ہے. تو کیوں آپ اپوزیشن کی جو ہے وہ کوریج نہیں کر رہے وہاں پہ؟
اور پھر تصویر نہیں عمران خان کی دکھانی, سائڈ سے اینگل بنا رہا ہے پی ٹی وی. بھائی آپ جس مرضی اینگل سے جو ہے وہ کوریج کریں, عمران خان کی تصویر نہ دکھائیں, اس کا نام نہ چلنے دیں. بھائی جان اس مشکل ترین ماحول میں بھی اس کے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں. آپ نے اتنا ٹوکا چلایا 8 اور 9 فروری کی رات کو, اس کے باوجود بھی 90-92 لوگ ان کے جیت کے آ گئے اور وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ. انڈیپینڈنٹ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے, لیکن سوائے ایک وسیم قادر کے جو لاہور سے الیکٹ ہوا پی ٹی آئی کی حمایت سے, وہ کیوں نون سے آیا تھا, نون میں واپس چلا گیا. اس کے علاوہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ آپ نہیں توڑ سکے پی ٹی آئی کا. یہ سٹرگل ہے ان لوگوں کی, اور یہ کامیابی ہے عمران خان کی کہ ایک بندہ, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ کے نہیں گیا اس سے, سوائے وسیم قادر کے. اتنی مشکل حالات میں جہاں پہ آپ نے لوگوں کے گھر توڑے, لوگوں کو اٹھایا, مارا پیٹا, پرچے, جیلیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. اور عمر یوں صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ان باتوں کا جو ہے وہاں پہ حوالہ دیا ہے. انہوں نے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک نہیں 3 شوٹر تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا, انہوں نے الزام لگایا, یہ دعویٰ کیا کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں براہ راست وہ شہباز شریف ہیں. اب یہ جو کھچڑی پکی ہے PDM 2 کی صورت میں, اب چند دنوں میں ظاہر ہے یہ نون لیگ والے زرداری صاحب کو ووٹ دے رہے ہوں گے صدارت کے لیے, اور یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی پارٹیاں ہیں جناب ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی بات کرتے تھے, پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے, لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. پیٹ پھاڑ کے میں جناب ملک کا جو کرپشن کا پیسہ ہے, جو ملک کا لوٹا پیسہ وہ نکالوں گا, یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا. آج ظاہر زرداری صاحب کے گوٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, لیکن اچھی بات ہے, ٹالرنس آنی چاہیے اور یہ نعرے بازیوں سے ہٹ کے پریکٹیکل ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پریکٹیکل عمران خان ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جناب تھوکا چاٹ رہا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن لیتا ہے وہ. تو آپ نے 35-40 سال میں اگر کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں تو 35-40 سال اگر عمران خان ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ بھی بہت کچھ سیکھ جائے, لیکن اس کو گنجائش نہیں ہے. اس پہ تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں جناب. نہیں, وہ کیوں یو ٹرن لیتا ہے, وہ کیوں مولانا سے محمد کی بات کرتا ہے, وہ کیوں محمود اچکزئی جس کے متعلق وہ ماضی میں کیا کیا کہتا رہا ہے وہ کیوں اس سے بات کر رہا ہے, وہ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے. وہاں پہ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ زرداری صاحب کے گوڈوں گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاست میں مفاہمت ضروری ہے. آپ نے سیکھا ہے نا, تو عمران خان بھی سیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ, ہو سکتا ہے وہ بھی سیکھ جائے, اور یہ سیکھنا چاہیے عمران خان کو, کیونکہ سیاست نام ہی اس چیز کا ہے, ڈائلاگ کا, بات چیت کا, راستے بنانے کا, آگے بڑھنے کا, لوگوں کے لیے سہولتیں. لیکن آپ نے یہ سارا مل ملا کے آپ نے لوگوں کے لیے سہولت کیا دی ہے وہ بتائیں آپ. اور یہ سارا جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ تماشا لگا ہوا ہے 8 فروری کے بعد سے, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے آپ مجھے بچائیں عمران خان پی ٹی آئی سے, آپ یعنی ہمیں بچائیں, اور پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا آپ ہمیں بچائیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں بنیادی طور پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ظاہر جو پاپولیرٹی ہے, جتنا اس کو ووٹ پڑا ہے, تو اور جو ساری یوتھ اس کے ساتھ کھڑی ہے, ہر سال جتنا ووٹر جو ہے وہ بن رہا ہے اس ملک میں, 18 سال کے جب آپ ہو جاتے ہیں تو وہ سارا ووٹر تو نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو تھوڑی اس میں سے پڑھنا زیادہ, وہ میجورٹی آف ووٹ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اس نے جیسے بھی اس کو آپ کہتے ہیں جناب بہکایا ہے, اس نے سحر طاری کی ہوا ہے نوجوانوں پہ, وہ جیسا بھی ہے, جو بھی اس نے فارمولا لگایا. لیکن اس بات میں تو ریئلٹی ہے نا, اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں تو پھر جمہوریت نام اس چیز کا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ بندے زیادہ ہیں وہ جمہوریت ہے نا. پھر یا تو جمہوریت کی ڈیفینیشن آپ کوئی اور بنا لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, یا تو ڈیفائن کر دیں نا جمہوریت وہ ہے جو صرف شریف خاندان یا زرداری خاندان کو اقتدار میں لائے, اس میں ووٹ زیادہ ہوں تو وہ جمہوریت ہے. اگر جمہوریت زیادہ ووٹوں کا نام ہے, عوام کے مینڈیٹ کا نام ہے, تو پھر تو ظاہر عمران خان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ. پھر تو دونوں کی بچت اسی میں ہے, پی ڈی ایم 2 کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, کہ عمران خان اقتدار سے باہر رہے. اور اسی لیے یہ سارا 8 اور 9 فروری کو یہ جرلو جو پھیرا گیا ہے, یہ بنیادی طور پہ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ اگر یہ آ گیا تو یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. ایک کو ظاہر ہے آرمی چیف کو ظاہر ہے آپ کو بتایا ان کا ایک بٹر پاسٹ ہے عمران خان کے ساتھ, اور جو کچھ ہوا ہے 1.5 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ, تو ظاہر ہے اس پر بہت سا برڈن تو آرمی چیف پہ جاتا ہے.
تو وہ ظاہر ہے کیوں چاہیں گے کہ عمران خان اقتدار میں دوبارہ آئے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی تو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنہوں نے سروس میں ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل لیڈر کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کی پہلی دفعہ ٹی وی اسکرینوں پہ آ کے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کے خلاف جو عدم اعتماد آئی, حکومت گرائی گئی, اس کے بعد پارٹی کی پکڑ دکڑ, توڑ پھوڑ, مقدمے, جیلیں, یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے. اور تیسرے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے اہم جو ممبر ہیں فیصل نصیر ڈی جی سی میجر جنرل جو ہیں آئی ایس آئی میں, ان پہ تو براہ راست عمران خان نے الزام لگایا کہ مجھ پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یہ فیصل نصیر صاحب نے کروائے ہیں. تو اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے تینوں کرتا دھرتا ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری بچت اسی میں ہے کہ جب تک عمران اقتدار سے باہر رہے, کیونکہ اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ ایک ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے, پوچھ گچھ کر سکتا ہے. اور پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر اپنی چوریاں بچانی ہیں, ہم نے اگر اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی شہباز شریف صاحب پہ چارج فریم ہونے جا رہا تھا کرپشن کا, لیکن جس دن چارج فریم ہونا تھا وہ اس دن ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوئے تھے, اس دن وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے وہ. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہ جمہوریت اس طریقے سے نہیں چلنی کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو کسی کی. اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تبھی یہ جمہوریت کا سفر آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں دوسری خبر کی طرف, جہاں پہ وہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک خبر ہے اسد طور صاحب کے حوالے سے. سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے, اسد طور انسنسرڈ کے نام سے جو ہے وہ ویلاگ کرتے ہیں. اس سے پہلے بہت سے اداروں کے لیے کام کرتے رہے ہیں. آج ان کی جو ویڈیو دیکھ کے عدالتی پیشی میں میرا تو ظاہر دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں عدالت میں, وہ نظر آ رہا ہے کتنے لاغر ہو چکے ہیں. جو بھوک ہڑتال, انہوں نے پروٹیسٹ ہنگر پہ جو ہے وہ ہیں, تو وہ آج بڑی پریشانی ہوئی, بڑا دکھ ہوا دیکھ کے کہ ایک صحافی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں. کیا کیا اس نے اسد طور نے؟ کیا بنگلہ دیش تو اس نے توڑوایا اسد طور نے؟ یا جہاد افغانستان کا مال پانی اسد طور نے کھایا؟ یا وار آن ٹیرر کا جو حصہ ملا ہے وہ کھا گیا اسد طور؟ یا 18ویں ترمیم ہڑپ کر گیا اسد طور؟ یا جو 80,000 ارب روپے کا قرضہ ہے یہ اسد طور یا دوسرے صحافیوں کی وجہ سے اس ملک پہ چڑھا ہے؟ کیا کیا اسد طور نے اس ملک کے ساتھ؟ بنگلہ دیش اس نے بنوایا, اسد طور نے بنوایا. کیا قصور ہے اسد طور کا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ 5 روز کا ریمانڈ پہلے عدالت نے دیا, 3 روز کا ریمانڈ آج عدالت نے دے دیا. آپ اندازہ کریں کیا اس سے کیا کو اربوں روپے کی ریکوری کرنی ہے آپ نے؟ کیا ریکوری کرنی ہے آپ نے اسد طور سے جو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اس نظام پہ جو ہے وہ دیکھ کے ہی آپ اندازہ کریں کہ کیا نظام یہ جو ہے وہ اس ملک میں رائج ہے کہ جہاں پہ کرپٹ ٹولہ, چور, ڈاکو, بدماش, ان کو آپ پروٹوکول دیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, وہ آپ سے ڈیلے شیلیں کر کے تو دوبارہ اقتدار میں آئیں. اور دوسری طرف ایک عام نہتہ صحافی جس نے کوئی چوری نہیں کی اس ملک میں, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا اس ملک میں, کہیں پہ قبضہ نہیں کیا اس نے, کہیں وہ ملک توڑنے میں ملوث نہیں ہے, جہاد افغانستان کروانے میں ملوث نہیں ہے, وار آن ٹیرر میں جو ہے اس کا لینا دینا نہیں ہے, تو بھائی پھر اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں. کیا اس کا قصور کیا بنیادی طور پہ؟ آواز اٹھاتا ہے, آپ کو ایکسپوز کرتا ہے, آپ کے غلط کاموں پہ بات کرتا ہے, آپ کے غیر جمہوری کاموں پہ بات کرتا ہے, آپ کے غیر قانونی کاموں پہ بات کرتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا عدالتوں کے ہوں. تو اس لیے اس کو بند کر دیں, آپ اس کو مینٹل ٹارچر کریں, آپ لاک اپ میں بند کر کے 8 دن کا ریمانڈ آپ اندازہ کریں. میں خود اس پروسیس سے ظاہر گزر کے آیا ہوں. یہ بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے ظاہر ہے. ریمانڈ پہ بار بار وہی سوال گھسے پٹے, بار بار مینٹل ٹارچر آپ کو کرتے ہیں. اور باقی اس کے ساتھ ظاہر کیا ہو رہا ہے یہ تو ابھی تک اس کے ساتھ کیونکہ ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی, وہاں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ چیزیں کھلیں گی جب وہ باہر آئیں گے ضمانت پہ, تو یقیناً آ کے وہ ان سے ہم پتہ کر سکیں گے کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ اندر سلوک روا رکھا گیا. لیکن یہ جو ویڈیوز دیکھی ہیں, جو منظر دیکھے ہیں, بڑی پریشانی ہوئی ہے. انہوں نے آج جاتے ہوئے ایک نعرہ بھی لگایا ہے, آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا اور اسی پہ پروگرام کو اینڈ کریں گے آج کا. مطمئن ہوں کہ یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی, میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا, میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. یہ محسن نقوی صاحب کا شعر ہے. اللہ تعالیٰ اسد طور صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے,
اللہ حافظ.